رومی سوار زرار رضی اللہ عنہ کی طرف آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے 10 سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ 10 سوار ان کے ساتھ گئے۔ رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سوار رومی سواروں پر جا جھپٹے۔ زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی۔ رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کی ایک نہ چلنے دی اور سب کٹ گئے۔ رومی سالاروں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور مزید آدمیوں کو انفرادی مقابلوں کے لیے آگے بھیجنے لگے۔ زرار نے ان میں سے 2-3 کو ہلاک کر دیا۔ مقابلے کے لیے آگے آنے والے ہر رومی کے ساتھ زرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیچھے بلا لیا اور دوسرے مجاہدین جن کے تاریخوں میں نام نہیں کو باری باری آگے بھیجا۔ ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے رومیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مورخوں کے مطابق یہ مقابلے کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہے اور سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ آ جائے تو حملہ کریں۔ مقابلوں کے دوران تیر انداز اور فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے۔ مقابلہ ابھی جاری تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چارج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے رومی تیر انداز اور فلاخن بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ انہیں خاموش دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تھا۔ حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر بھرا ہوا تھا کہ رومی سالار اعلیٰ وردان کو کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے کھڑا مقابلے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ توقع یہ تھی کہ وردان اپنی تعداد کی افراد کے بلبوتے پر اپنے پہلوؤں کو آگے بڑھا کر خالد رضی اللہ عنہ کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور عقب میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اتنا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کی بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی تھی، یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے۔ اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی چال نے اس کی ترتیب کو اس کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا۔ مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ پچھلے دستوں کو اور پیچھے ہونا پڑا، پھر ان کی ترتیب گڑبڑ ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی شدید معرکہ تھا اور بڑا ہی خونریز۔ سورج مغرب کی سمت ڈھل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ مجاہدین تھک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مجاہدین کو معرکے سے نکلنے کا حکم دیا۔ ایسے لگا کہ رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا۔ جب دونوں فوجیں پیچھے ہٹیں تو پتہ چلا کہ رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی تھوڑا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی۔ رات کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے اپنے نائب سالاروں وغیرہ کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے اور اگلی کارروائی کے متعلق سوچنے لگے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ وردان کی کانفرنس میں گرما گرمی زیادہ تھی۔ وردان نے صاف کہہ دیا تھا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہو گئی تھی تو نتیجہ ظاہر ہے کیا ہوگا، اور اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا میں نے پہلے نہیں کہہ دیا تھا؟ وردان کے سالار قبخولار نے کہا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ اور زیادہ سوچو اور وجہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے اور وہی خوبی ہماری فوج میں کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی ہے۔ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ وردان نے کہا، میں تم سب کو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے اور مشورہ دو کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ قبقلار کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سالار اپنی آراء اور مشورہ دینے لگے۔ ان سالاروں کے مشورے مختلف تھے، لیکن ایک بات مشترک تھی۔ سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے اور ایسی شکست کہ ان سے زندہ وہی رہے جو جنگی قیدی ہو۔ اگر خالد ان کا سالار نہ ہو تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے۔ ایک سالار نے کہا، وہ جدھر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سالاروں میں ہوتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں کو خالد سے محروم کر دیا جائے، اس نے کہا، اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے، قتل۔ کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے۔ وردان نے کہا، یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں، لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا۔ مشورہ دینے والے سالار نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک ایلچی خالد کے پاس جائے اور کہے کہ ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ساتھ بات چیت طے کر لو۔ وہ جب ہمارے سالار اعلیٰ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم 10 آدمی راستے میں گھات میں بیٹھے ہوں۔ وہ خالد کو اس طرح قتل کریں کہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں۔ بہت اچھی تجویز ہے، وردان نے کہا، میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ داؤد کو بلاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عیسائی جس کا نام تاریخوں میں داؤد لکھا ہے، وردان کے سامنے کھڑا تھا۔ داؤد، وردان نے کہا،
ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا ایلچی ہوں۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہیں تھا، نہ وہ فوجی تھا، وہ قیصر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا۔ وردان، داؤد نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم قیصر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا، پھر تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا۔ وردان نے کہا، میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں خالد بن ولید کو صلح کا دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ اگر آ گیا تو مجھ تک اس کی لاش پہنچے گی۔ میں نے راستے میں اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے۔ ہاں، اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، داؤد نے کہا۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ داؤد نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ رومیوں کا ایلچی ہے اور ان کے سپہ سالار کے لیے پیغام لایا ہے۔ اسے اسی وقت خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ داؤد آداب بجا لایا اور اپنا تعارف کرا کے وردان کا پیغام دیا۔ خیمے میں مشعلوں کی روشنی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا اور قریب چلے گئے۔ ان کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دراز قد اور قوی ہیکل تھے۔ ان کی شخصیت کا پرتو ان کی آنکھوں کی چمک میں تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں کی اس چمک میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رچا بسا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں خوف و ہراس کا ایک نام بن گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ داؤد کو دیکھے جا رہے تھے۔ داؤد کا ضمیر مجرمانہ تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایک یا دو زخموں کے نشان تھے جن سے ان کا چہرہ بگڑا تو نہیں تھا، لیکن زخموں کے نشانات کا اپنا ہی ایک تاثر تھا جو داؤد کے لیے غالباً دہشت ناک بن گیا تھا۔ اے عربی سالار، داؤد بھوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں فوجی نہیں ہوں، میں ایلچی ہوں۔ سچ بول داؤد، خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے ذرا اور قریب آ کر کہا، تو ایک جھوٹ بول چکا ہے، اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا۔ داؤد خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا چھوٹا سا آدمی لگتا تھا، حالانکہ قد اس کا بھی کچھ کم نہیں تھا۔ اے عربی سالار، داؤد نے اپنے جھوٹ کو دہرایا، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اگر تو دھوکہ دینے آیا ہے تو میری بات سن لے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ جتنی مکاری اور عیاری ہم لوگوں میں ہے اتنی تم میں نہیں۔ مکر و فریب میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے سپہ سالار وردان نے کوئی فریب کاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل اس سے تیز ہو جائے گا جتنا میں نے سوچا تھا، اور اگر اس نے سچی نیت سے صلح کا پیغام بھیجا ہے تو جاؤ اسے کہو کہ جزیہ ادا کر دے، پھر ہم صلح کر لیں گے۔ داؤد میں اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی اور بات کرتا۔ وہ آداب بجا لا کر چل پڑا۔ خیمے کے دروازے میں جا کر پیچھے دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں ابھی تک اسے گھور رہی تھیں۔ داؤد نے منہ پھیر لیا لیکن چلا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں اس کی کھوپڑی میں سے گزر کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف گھوما اور اچانک اس طرح تیز قدم اٹھائے جیسے خالد رضی اللہ عنہ پر جھپٹنے لگا ہو۔ ابن ولید، داؤد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، میں تجھے دھوکہ دینے آیا تھا۔ اس نے واران کی سازش پوری کی پوری بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کل صبح وردان کے 10 آدمی کس جگہ گھات میں ہوں گے۔ کیا تو بتا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد سے پوچھا کہ تو جاتے جاتے رک کیوں گیا اور تو نے یہ سچ کیوں بولا؟ سچ کا صلہ لینے کے لیے، داؤد نے کہا۔ مجھے نقد انعام کی ضرورت نہیں۔ جس فوج کی سالار کی نظریں انسانوں کے جسموں میں برچھی کی طرح اتر جانے والی ہوں، اس فوج کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اے عربی سالار، میرا تجربہ اور میری عقل بتاتی ہے کہ فتح تیری ہوگی۔ میں صرف اتنا صلہ مانگتا ہوں کہ جب تو ہماری بستیوں پر قبضہ کر لے تو میرے خاندان پر رحم کرنا، ان کی عزت کا، ان کی جان و مال کا خیال رکھنا۔ اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کون سی بستی میں رہتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد کو رخصت کر دیا۔ داؤد نے واپس جا کر وردان کو بتایا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام دے کر آ گیا ہے اور خالد رضی اللہ عنہ مقررہ وقت پر اکیلے آئیں گے۔ داؤد نے خالد رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے ایسا تاثر لیا کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا تھا کہ رومی ہاریں گے اور فتح مسلمانوں کی ہوگی۔
اس نے اپنی فوج کے سالار اعلیٰ سے جھوٹ بولا کہ خالد رضی اللہ عنہ مقررہ وقت پر آ جائیں گے۔ صبح طلوع ہوئی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں رومی سالار وردان کی سازش بتائی۔ وہ 10 رومی مجھے قتل کرنے کے لیے گھات میں پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اکیلا جا کر ان 10 آدمیوں کو ختم کر دوں، بڑا اچھا شکار ہے، نہیں ابن ولید؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تیرا کام نہیں، 10 آدمیوں کے مقابلے میں تو قتل یا زخمی ہو سکتا ہے، تو بڑا قیمتی آدمی ہے، یوں کر 10 آدمی ایسے چن لے جو بہت ہی بہادر ہوں، انہیں وہ جگہ بتا کر بھیج دے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 10 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں بتایا کہ کہاں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ان میں زرار بن الازور بھی تھے، انہیں ان 10 آدمیوں کا کماندار مقرر کیا گیا۔ مشہور مورخ واقدی نے یہ واقعہ ذرا مختلف بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ طے یہ پایا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اور وردان کی ملاقات ہوگی۔ وردان خالد رضی اللہ عنہ کو دبوچ لے گا اور اس کی پکار پر اس کے 10 رومی گھات سے نکل کر خالد رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ 3 اور مورخوں نے بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ وردان نے اپنے 10 آدمی رات کے آخری پہر کی تاریکی میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 10 آدمی اسی وقت کے لگ بھگ بھیج دیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ گزشتہ روز کی ترتیب سے میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار رہیں۔ وردان نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں آتے دیکھ کر جنگی ترتیب میں ہو جانے کا حکم دیا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ادھر سے خالد رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور عرب کے بدو وردان نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تو اور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں اور تو قیصر روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ اور لٹیرے، کیا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ وہاں مفلسی کی بدترین زندگی گزارتے ہو؟ اور رومی کتے، خالد رضی اللہ عنہ نے غضبناک آواز میں کہا، میں تجھے آخری بار کہتا ہوں اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر۔ وردان نے جھپٹ کر خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ آؤ آؤ، وردان نے اپنے 10 آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کم طاقتور تو نہیں تھے، لیکن وردان بھی طاقت میں کچھ کم نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بہت زور لگایا کہ وردان سے ذرا سا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 رومی اپنی فوجی وردی میں ان کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ انہیں توقع تھی کہ زرار اور ان کے 9 مجاہدین نے گھات والے 10 رومیوں کو ختم کر دیا ہوگا، مگر وہ 10 کے 10 زندہ چلے آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ زرار اور ان کے مجاہدین رومیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بر وقت پہنچ نہیں سکے۔ رومی جب قریب آئے تو ایک نے خود زرہ اور قمیص اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تب خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو زرار ہے۔ انہوں نے باقی 9 کو قریب سے دیکھا تو ان کے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے۔ یہ مذاق زرار بن الازور نے کیا تھا۔ انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومیوں کو بڑے اطمینان سے قتل کر دیا، پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لی۔ انہیں معلوم تھا کہ وردان پکارے گا۔ وہ وردان کی پکار پر نکل آئے۔ وردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ پیچھے ہٹ ابن ولید، زرار نے تلوار نکال کر کہا، یہ میرا شکار ہے، اور وہ وردان کی طرف بڑھنے لگے۔ قسم ہے تجھے اس کی جو کوئی بھی تیرا معبود ہے۔ وردان نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے اپنی تلوار سے ختم کر اور اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ زرار نے اپنی ایک دہشت ناک مثال قائم کر رکھی تھی۔ وردان نے زرار کو ذاتی مقابلوں میں رومیوں کو کاٹتے بھی دیکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زرار اسے اذیت دے دے کر ماریں گے، اس لیے اب بھاگ نکلنا ناممکن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے جلدی مار دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زرار کو اشارہ کیا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ زرار نے اپنی تلوار خالد رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ وردان نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ایک ہی وار سے وردان کا سر زمین پر جا پڑا۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں رکے نہیں، فوراً اپنی فوج تک پہنچنے اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ روز کی مانند تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قلب اور دونوں پہلوؤں کے دستوں کو ایک ہی بار حلہ بولنے کا حکم دیا۔ انہوں نے 4000 مجاہدین کا محفوظہ، جس کے سالار یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان تھے، پیچھے رکھا۔ مسلمان حملہ کرتے اور پیچھے ہٹاتے اور پھر حملہ کرتے تھے۔ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں تھا۔ اس کی جگہ اس کا سالار قبقلار کمان کر رہا تھا۔ رومی جم کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے حملے غضبناک تھے۔ ان کے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خود خالد رضی اللہ عنہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رومی سالار لڑا نہیں کرتے بلکہ حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس مارکے میں وہ مسلمان سالاروں کی دیکھا دیکھی سپاہیوں کی طرح لڑنے لگے۔ جنگ کی شدت اور خونریزی بڑھتی چلی گئی۔
दोनों तरफ कोई चाल नहीं चली जा रही थी। ज्यादा नुकसान रोमियों का हो रहा था। उनका लश्कर तय दर तय था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सोचकर इतना शदीद हमला कराया था कि दुश्मन का सालारे आला मारा जा चुका है और मुजाहिदीन ये देखकर ताबड़तोड़ हमले करते थे कि रोमियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे में फंस कर रह गए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु हमले का एक और मरहला शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए वो मौजू मौका देख रहे थे। चंद घंटों बाद उन्हें ये मौका मिला। दोनों फौजें थक गई थी। रोमियों को पता चल गया था कि उनका सालारे आला उनमें नहीं, अलबत्ता दूसरे रूमी सालार पूरे जोशो खरोश से लड़ भी रहे थे और लड़ा भी रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4000 नफरी के महफूजा को, जिसके सालार यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी सुफियान थे, दुश्मन के कल्ब पर हमले का हुक्म दिया। ये 4000 मुजाहिदीन ताजा दम थे और लड़ाई में शरीक होने के लिए इतने बेताब कि नारे लगाते और बेकाबू हुए जाते थे। हुक्म मिलते ही वो रुके हुए सैलाब की तरह गए और इतना शदीद हमला किया कि रोमियों की सफों के अंदर तक चले गए। मुजाहिदीन के सालार रोमियों के सालार कुबकलार को ढूंढ रहे थे। मरकजी झंडा उसी के पास था और वो वर्दान का कायम मुकाम था। पहले बताया जा चुका है कि उसने वर्दान से कह दिया था कि मुसलमानों के साथ सुलह समझौता कर लिया जाए। उसकी दूरबीन निगाहों ने देख लिया कि मुसलमान रोमियों पर गालिब आ जाएंगे। वर्दान ने उसे डांट दिया था। मौर्रिख तिबरी और अबू सईद ने लिखा है कि मुजाहिदीन को कुबकलार मिल गया। उसे देखकर सब हैरान रह गए। वो सालार लगता ही नहीं था। वो तो जंग से लाताल्लुक खड़ा इस तरह अपने सर पर कपड़ा लपेटे खड़ा था कि उसकी आंखें भी ढकी हुई थी। उसके मुहाफिजों ने बेदिली से मुकाबला किया, शायद इसलिए कि वो अपने सिपा सालार को नीम मुर्दा समझ रहे थे। उन्हीं से पता चला कि ये है कुबकलार। मुजाहिदीन ने उसे इसी हालत में कत्ल कर दिया। बाज मौर्रिखों ने ख्याल जाहिर किया है कि कुबकलार ने अपनी आंखों पर इसलिए कपड़ा डाल रखा था कि वो अपने लश्कर का कत्लेआम नहीं देख सकता था। उसकी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई थी। रोमियों का मरकजी परचम गिर पड़ा। मुजाहिदीन अब ये नारे लगा रहे थे, खुदा की कसम हमने रोमियों के दोनों सिपा सालारों को कत्ल कर दिया है। रोमियों तुम्हारा परचम कहाँ है? शहनशाह हरकल को बुलाओ। रोमियों तुम्हारी सलीबें और झंडे कहाँ हैं? मुजाहिदीन इस्लाम तो अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक अकीदे की खातिर लड़ रहे थे, लेकिन रूमी जिनके हुक्म से लड़ रहे थे वो मारे जा चुके थे। मुजाहिदीन के पास ईमान की कुव्वत थी। वो जादू की तरह रोमियों पर गालिब आ गए। रूमी भागने लगे। उनमें से कुछ बैतुल मक़दिस की तरफ भागे जा रहे थे, कुछ गजा और बाज याफा की तरफ। रूमियों की जंगी ताकत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवार दस्तों को हुक्म दिया कि भागते दुश्मन का ताक़ुब करें और किसी को जिंदा न छोड़ें। वो एक इबरतनाक मंजर था। रूमी जाने बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और मुसलमान सवार उनके ताक़ुब में जाकर उन्हें बर्छियों में पिरो रहे थे। उन रोमियों ने अपनी तादाद पर भरोसा किया था। शराब के नशे को वो अपनी ताकत समझते थे। उन्होंने मुसलमानों को गरीब और नादार समझकर उन्हें एक एक दीनार पेश किया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कहा था कि तुमसे दीनार तो हम ले ही लेंगे। अब उन रोमियों को कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। उनका मैदान जंग में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना मैदान जंग से भागते वक्त हुआ। उनमें से खुशकिस्मत वो थे जो बैतुल मक़दिस पहुंच गए और शहर में दाखिल हो गए थे। ये कत्लेआम उस वक्त रुका जब सूरज गुरूब हो गया और अंधेरा इतना कि सवारों को अपने घोड़ों के सर नजर नहीं आते थे। उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खैमे में थे। उन्हें बताया गया कि दाऊद नाम का एक ईसाई अरब उनसे मिलने आया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु नाम सुनते ही बाहर को दौड़े। खुदा की कसम दाऊद, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसे गले लगाकर बोले, तूने मेरी फतह आसान कर दी है। नाज़रीन, बंदों का शुक्रिया अदा करना भी आला अखलाक की अलामत होती है। कोई भी इनाम काफी नहीं हो सकता जो मैं तुझे दूं। कहाँ हैं तेरे बीवी बच्चे? किसी ने उन पर हाथ तो नहीं उठाया? नहीं इब्ने वलीद, दाऊद ने कहा, मैं कोई इनाम नहीं लेने आया। मुझे इनाम मिल चुका है। देख, मैं जिंदा हूँ और मेरा सारा खानदान जिंदा है। अब एक इनाम मुझे ये दे कि ये राज तेरे सीने में रहे कि मैंने तेरी कुछ मदद की थी। रूम की शहनशाही जिंदा है। अभी तो तू इस शहनशाही में दाखिल हुआ है। तेरा राज कैसरे रूम तक नहीं पहुंचेगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और खुदा की कसम तू माले गनीमत के हिस्से का हकदार है। मैं तुझे हिस्सा दूंगा और जो तू मांगेगा वो दूंगा। चंद रोज बाद मदीना में ईद जैसी खुशियां मनाई जा रही थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिखा था कि 3 गुना ताकतवर रूमियों पर किस तरह फतह हासिल की गई है, जिसमें 50,000 रूमी हलाक हुए हैं। इसके मुकाबले में शहीद होने वाले मुजाहिदीन की तादाद 450 थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये खत पहले मस्जिद में पढ़कर सुनाया गया, फिर मदीना की गलियों में लोगों को इकट्ठा करके सुनाया गया। लोग एक दूसरे से बगलगीर होने लगे। मदीना फतह मसर्रत के नारों से गूंजने लगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु को ये भी लिखा कि अब वो दमिश्क को मुहासरे में लेंगे, जो शाम का यानी रोम की शहनशाही का
बड़ा ही अहम शहर था। रूम की शहनशाही बहुत ही वसी थी। जब मदीना और गिरदोनवाह के लोगों को ये खबर मिली कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु रोमियों पर एक फतह हासिल करके दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कई मुसलमान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में शामिल होने के लिए तैयार हो गए।